نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ کیا جانور جو خریدا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے، خواہ وہ قربانی کے لیے ہو یا عام طور پر اپنے ذاتی کھانے پینے کے لیے ذبح کر کے اس کا استعمال کرنے کے لیے گوشت وغیرہ، یا ویسے تجارت کے لیے، تو کسی بھی عنوان سے جانور کا خریدنا بیچنا، کیا یہ وزن کر کے تول کر ممکن ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں ایک بات لوگوں نے سنی یا پڑھی ہو، اور شاید اسی وجہ سے سوال ذہن میں آیا ہو کہ کابرین نے ماضی میں چند علماء نے اور فقہا نے اس میں حکم یہ لگایا تھا کہ چونکہ یہ مفضی الی النزاع ہو سکتا ہے، اس لیے تول کے نہ بیچا جائے۔ مطلب یہ کہ ایک جانور عموماً ایک جیسے سائز کے ہوتے تھے اور 19-20 کا فرق بہت کم نظر آتا تھا، اور جو آتا تھا وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا، اور لوگوں کا تجربہ جانوروں میں اتنا وسیع ہوتا تھا کیونکہ سبھی کچھ نہ کچھ اپنے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی بکرا پالا نہیں یا دیکھا نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔ سبھی کے اپنا کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے 100 سال پہلے تک، 60 70 50 سال پہلے تک لوگوں کو تجربات تھے، تو وہ خود جانور کو دیکھتے تھے، اندازے سے بتا لیتے تھے کہ بھئی یہ اتنا اس کا جو ہے یہ قیمت ہونی چاہیے، اس پر وہ اتفاق کر لیتے تھے، معاملہ چل جاتا تھا۔ کئی ریوڑ دیکھے ہیں اور جناب ان میں سے پہچان لیا کون سا جانور لینا ہے تو سمجھ جاتے تھے، تو وہاں اس کا نقصان نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کا۔ اور مفضی الی النزاع کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا تھا، اختلافات پیدا نہیں ہوتے تھے۔ پھر کوئی شخص اگر اس میں تولنے کی کوشش کرتا تو اس سے ایک فرق آتا ہے، یعنی پاسبل فرق آتا ہے جو اب اتنا اہم نہیں رہا، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں فقہا نے اس طرف بھی توجہ کی، اور ہوتا تھا مسئلہ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو تمہارا جانور ہم نے تولنے میں ڈالا ہے اور اس کا ہم وزن کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے تو وزن اوپر نیچے ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑھتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں تھا، تو اندازہ لگایا گیا کہ اب بڑا جانور ہے، اس کو اگر آپ نے اسکیل پہ کبھی رکھنے کی کوشش کی تو ویسے بڑا مشکل کام ہے، اسکیل اویلیبل نہیں ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، تو بہت مصیبت سے کرتے بھی تھے، تو اس میں وہ ایک جگہ آ کے ٹھہرتا نہیں تھا، تو اس پہ غور و خوض کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ جانور ضریبت بڑا ہے اور سانس لیتا ہے اوپر نیچے، تو اس سے وہ ہلتا جلتا رہتا ہے۔ تو مثلا ایک بکرا ہے، وہ بھی تقریباً سانس لے گا تو لیٹر بھر اس کے اندر چلا جائے گی ہوا، اور جب اس کو تولنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو جانور ذرا زیادہ ایک وحشت کا شکار ہوتا ہے، ذرا سٹریس اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو اس میں تیز سانس لیتا ہے تھوڑا۔ اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جو ذرا پریشان ہو اور سانس تیز تیز لینے لگتے ہیں۔ انسانوں میں یہ چیز زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، جانور کا سانس لینا بعض میں بہت نمایاں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ جیسے کتا وغیرہ اگر بھاگ کے آئیں تو آپ کو اس کا سانس لینا تیز تیز بڑھنا یہ پتہ چلتا ہے۔ پرندے اگر خوب اڑ کے آئیں اور آپ کے پاس آ کے بیٹھیں، مثلا کبوتر، تو آپ دیکھیں گے وہ منہ کھول کے سانس لے رہا ہے۔ مرغی مرغا گرمی ہے، دور سے ہو کے آ رہے ہیں تو وہ ان کا ہانپنا پتہ چلتا ہے۔ بعض جانوروں کا یہ پتہ چلتا ہے، بعض کا نہیں پتہ چلتا۔ بکرا وغیرہ، اونٹ، گائے وغیرہ یہ چونکہ اتنا زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے، اب ضرورت نہیں ہوتی ان کی، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اونٹ وغیرہ کی تو اب بھی اور پہلے بھی ہوتی تھی، تو ان میں تو آپ کو ہانپنا پتہ چلے گا، لیکن ان جانوروں میں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے ان کے ہانپنے کا۔ تو اب اس صورت میں ہوتا یہ تھا کہ وہ محسوس نہیں ہوتا، جانور بیٹھا ہوا ہے تو اس پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سانس کی وجہ سے 1 لیٹر 1.5 لیٹر کا جو فرق آ رہا ہے۔ عام انسان جب سانس لیتا ہے تو تقریباً عام حالات میں بیٹھے بیٹھے تو ½ لیٹر ایئر اندر جاتی ہے، اس میں سے آکسیجن وغیرہ بھی یہ کچھ ہوتی ہے، ساری گیسز، اور باہر بھی ½ لیٹر آتی ہے تقریباً۔ ذرا سٹریس میں آ جائے، بھاگ دوڑ کرنے لگے تو اس کو ٹائیڈل والیوم کہتے ہیں، اگر اس سے ذرا زیادہ آ جائے تو وہ بڑھ جاتی ہے تقریباً 700، اور بعض اوقات زیادہ بھاگنے وغیرہ میں، ہانپنے واپنے میں 1 لیٹر بھی۔ تو انسان تو چھوٹا ہے، ظاہری بات ہے، سینے کے حساب سے، پھیپھڑوں کے حساب سے۔ گائے
یہ اونٹ وغیرہ ان کا تو بہت زیادہ معاملہ ہے، تو ان کے 5-5 10-10 لیٹر کا فرق پڑ جائے گا، لیٹر ایئر کا فرق پڑے گا، تو ظاہر بات ہے وہ وزن میں آئے گی، تو وزن میں 5-10 کلو کا وزن پڑ جائے گا فرق۔ تو اس بنیاد پہ لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، نہیں تم نے اتنے یہ کیا، میں تو جب کیا تھا تو اتنا ہو رہا تھا، تو اوپر نیچے ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، تم کو دھوکہ کر رہے ہو کچھ۔ تو اب عام آدمی تو سمجھتا نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اس میں بہت وقت لگا۔ تو اس وقت تک یہ فساد چونکہ ہونے لگا تھا، تو اس وقت کے فقہا نے، علماء نے اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں وزن بڑھتا ہے، یہ سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے بہرحال۔ اب کیونکہ اس زمانے میں سانس یا ایئر کو میجر نہیں کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا جاتا تھا، یہ تو سائنس نے بعد میں ایسے حالات ایجاد کیے کہ اب ہم اس کو میجر کر لیتے، اب تو گرمی بھی، ہوا کے اندر نمی بھی سب طے کر لیتے، چیک کر لیتے۔ تو اس زمانے میں وہ تھے نہیں موجود، تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ وزن بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، سانس لینے یا نہیں لینے سے۔ یہی سمجھ میں آیا کہ شاید اس سے کچھ ہوتا ہوگا، بہرحال تو ایئر جا رہی ہے، پھیپھڑے کھل رہے ہیں، پھیپھڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو اس زمانے کی سائنس کی تحقیق کے مطابق کچھ علماء نے یہ بات کہہ دی کہ ایسا نہیں کیا جائے، وزن کر کے نہ بیچا جائے، کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ خرید و فروخت میں سب سے زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز جھگڑے کا، فساد کا سبب نہ بنے۔ اگر بنے گی تو اس کو بدلا جائے گا، اس میں گنجائش، اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اس کے حکم میں تبدیلی آئے گی۔ تو اس حکمت کی وجہ سے وہاں یہ فیصلہ اور فتویٰ چلتا تھا بعض جگہ پر۔ لیکن پھر اندازہ ہو گیا کچھ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کہ یہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ جب یہ لوگوں کے علم میں آ گئی بات کہ یہ تو خالی ہوا کے اندر جانے یا نہ جانے سے، تو پھر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بھائی تو پھیپھڑوں کو باہر بھی نکال کے، آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے بعد لوگ پھلاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اس کو پھر کاٹتے ہیں، پھلا کے دیکھتے ہیں۔ بعض ہم نے بھی بچپن میں اس طرح ذرا بکرے کے اور گائے وغیرہ کے پھیپھڑوں کو پھلا کے کھیلنے کی کوشش کی، ذرا ذوق شوق ہوتا تھا۔ اور میڈیکل کے زمانے میں تو پھر ہم یہ کرتے کہ تھوڑی سی اینیٹمی بھی ذرا اس سے اپنے کچھ طلباء کو محلے کے جو ہوتے تھے دکھاتے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ اس کے لوبز ہیں پھیپھڑوں کے، اس طرح سے۔ بہرحال تو وہ چیز اب چونکہ مفضی الی النزاع نہیں رہی ہے، یہ کہ اختلاف، فساد، لڑائی جھگڑے کی طرف لے جانے والی اب یہ چیز نہیں ہے، تو اب یہ فتویٰ ہی ہے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے بڑے اکابرین کا اور تمام ہی کا اس وقت تقریباً اتفاق ہی ہے، کسی سے اختلاف نہیں ہے کہ وزن کر کے بھی جانور کو، تول کے بھی جانور کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے کسی بھی ضرورت کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، شرعاً بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ سوال چونکہ آپ نے جس حکمت کی وجہ سے کیا یا جس وجہ سے کیا، وہ بیان اس لیے کر دی تاکہ یہ خیال دل میں نہ آئے کہ ہم نے فلاں یا فلاں جگہ ایسا پڑھا ہے اور انہوں نے ایسا کہا ہے، تو انہوں نے اس حکمت کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے جو کہا بھی ہے تو وہ وقتی تھا، اور جیسے ہی وقت گزرا اور کچھ ہی عرصے میں جب یہ باتیں واضح ہو گئیں تو الحمدللہ اب فتویٰ یہی ہے کہ ایسا کرنا درست ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔